الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم. آج یہ خیال ہوا تھا کہ البنیان المشید سے مضمون سنا دیا کروں. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کرایا مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی سے. اس ترجمے کی خود تعریف کیا ہے مولانا ثانی نے، سب لکھا ہے. اس کو بہت مفید بتلایا ہے اور کہا ہم لوگ بالکل مزاج کے مطابق ہے. سننے سنانے کا بھی اشارہ دیا، بلکہ حکم دیا ہے. تو خیال تھا کہ اسی سے شروع کریں گے. صبح انہوں نے کہا بھی تھا. اب یہ واقعہ ہوا تو بہت رنج ہوا، غم ہوا. اور واقعی مولانا گھر کے ایک فرد ہی سے ہو گئے تھے. جی واقعی ہر چیز کا خیال رکھتے تھے. جتنی چیز اس کو مل سکتی تھی لے آتے تھے ہدیہ میں. ہم لوگ بھی کوشش کرتے تھے کہ ان کی پوری خاطرداری کریں، ان کی رعایت کرتے تھے. بہرحال یہ ارادہ تھا کہ اسی سے وہ سنائیں گے. تو شروع سے سناتا میں. اس وقت دل میں آیا کہ جب یہ ارادہ ہے تو اب کھولو، آج کے مناسب کوئی مضمون ہے تو وہی سناؤ اسی کتاب سے. تو کھولا تو یہی نکلا ہے، دنیا کی حقیقت کا بیان. دنیا کی حقیقت یہ تو سب کو معلوم ہی ہو گیا کہ ہمارے بہت ہی خاص محب محبوب حافظ صغیر احمد صاحب، احمد ہی نام تھا، صغیر عالم صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. رنج و غم ہے. اس بنا پر خیال ہوا اسی کے مناسب اس کتاب سے سناؤں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فضل کہیے یہ کتاب کھولا تھی، یہی مطلب کہ یہ عنوان، اور پھر اس کے بعد مضمون دیکھا تو خوشی ہوئی اور سوچا کہ آپ سب لوگوں کو یہی سناؤں. فرما رہے ہیں عنوان ہے دنیا کی حقیقت کا بیان. بزرگوں، اللہ کے پاس سب کو جانا ہے. سیدنا رفاعی فرما رہے ہیں، جن کی کرامت بھی سنا دوں گا آخر میں. بزرگوں، اللہ کے پاس سب کو جانا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے. ہر شخص اپنے ٹھکانے پر پہنچے گا. اس کی عمر ایک نہ ایک دن پوری ہو جائے گی، چاہے 100 سال کا ہو جائے 2 سال کا. مرنا تو آئیے، موت کا دن آئے گا. وہ عبد رب کا حتیٰ یاد ایک یقین، موت آئے گی. ہر شخص اپنے ٹھکانے پر پہنچے گا اور اس کی عمر ایک نہ ایک دن پوری ہو جائے گی. پھر اس کے متعلق بات پرس ہوگی. شیخ لکھ رہا ہے، ترجمہ مولانا ظفر احمد صاحب کر رہے ہیں. پھر اس کے متعلق بات پرس ہوگی کہ عمر عزیز کو کس کام میں صرف کیا ہے. عمر عزیز کو کس کام میں صرف کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں منہا خلقناکم فیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے مٹی سے تم کو پیدا کیا، اسی میں تم کو لوٹا دیں گے، پھر اسی سے دوبارہ زندہ نکال کر کھڑا کر دیں گے. یہ غلہ جو تم کھا رہے ہو تمہاری جیسے آدمیوں کی مٹی سے اگا ہے. یہ غلہ جو کھا رہا ہے، جتنے آدمی مرتے ہیں تو مٹی تو ہو جاتے ہیں، اسی مٹی سے غلہ ہوتا ہے. دیکھیے نہیں خاص بات ہے، انداز دیکھیے، کبھی دیر میں یہ بات نہیں تھی. ہم نے مٹی سے تم کو پیدا کیا، اسی میں تم کو لوٹا دیں گے، پھر اسی سے دوبارہ زندہ نکال کر کھڑا کر دیں گے. یہ غلہ جو تم کھا رہے ہو تمہارے جیسے آدمیوں کی مٹی سے اگا ہے، کیونکہ زمین کے اندر بے شمار مخلوق دفن ہے جس کے بدن مٹی میں مل گئے ہیں.
تو وہ بھی مٹی ہو گئی. ان میں قوت بھی تھی، سخت جنگجو بھی تھے، مگر سب چل دیے، سب چل دیے. یہ بھی کہتے ہیں موٹے زیادہ چل دیے. اور ایسے دنیا سے جدا ہو گئے گویا کبھی تھے ہی نہیں. اس مٹی میں اگر تأمل کرے تو اس پر بہت سی پیشانیوں کو بچھا ہوا پائے گا. سب مٹی میں ہماری مٹی ہے. اور اگر اس کے ذرات کو الگ الگ کیا جائے تو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا لوگوں کی زبانوں کے لیے ان ذرات کو غلاف بنا دیا ہے. صاحب ہم بہت سی زبانوں، پیشانیوں، رخساروں، لبوں کو روتے پھرتے ہیں. زبان ہے وِد مٹی جس پر روز رہے. کتنی عمدہ. گویا لوگوں کی زبانوں کے لیے ان ذرات کو غلاف بنا دیا ہے. صاحب ہم بہت سی زبانوں، پیشانیوں، رخساروں، لبوں کو روتے پھر رہے ہیں. اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو. یہ دنیا ہے اور یہ ہے اس کی حالت، یہ اس کے مکانات ہیں اور یہ ہیں اس کے آدمی، جن کا انجام سوا اس کے کچھ نہیں کہ سب مٹی میں مل جائیں گے. جو مکانات موجود ہیں وہ نہیں موجود ہیں. تم کو خدا کی قسم کیا اس غور و فکر اور اس عبرت کے بعد بھی دنیا اس کے مکانات کی اور اس کے بنانے سنوارنے کی کچھ طمع ہو سکتی ہے؟ مکانات سب موجود، مکین غائب، کہیں کچھ نہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں مجھے مکان بنواتے ہیں، آخری دن ان کی وفات ہو جاتی ہے. ایک ہم راستے میں مجھ کو یاد آتا ہے، بہت عمدہ مکان بنا ہوا، عورت نے کھڑے ہو کے بنوایا، تیار ہوا اسی دن ختم ہوئی. دوسرے لوگ آئے. ہاں یہ بھی دیکھیے ٹھیک ہے. اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو. یہ ہے وعظ مانا، یہ وادی ہے. سب یہ وادی کو جمع کیا ہے، کوئی مرتب ترکیب نہیں. میں نے دیکھا بہت. اللہ ہم سب لوگوں کی اسی عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے. تم کو خدا کی قسم کیا اس غور و فکر اور اس عبرت کے بعد بھی دنیا اس کے مکانات کی اور اس کے بنانے سنوارنے کی کچھ طمع ہو سکتی ہے؟ بتاؤ کیا میں اس خانقاہ میں اسی تعمیر لگاؤں اس میں میری اولاد صالح، ابراہیم، ابوالقاسم، عورتیں، لڑکیاں رہیں گی؟ یا اس گھر کو آباد کروں جس میں دوستوں سے جدا ہو کر مٹی سے کمر لگا کر مجھے خود رہنا ہے؟ اس کو تو آباد کروں اور خود آ کے قبر میں بیٹھنا ہے. کیا اس خانقاہ کو میرے باپ نے اپنے سواروں پیادوں کی مدد سے بنایا تھا اور بنا کر میرے لیے اپنے بات چھوڑ گئے تھے؟ نہیں، خدا کی قسم نہیں، بلکہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان سے عطا فرمائی. ہمارے کو خدا کی مہربانی اور کرم سے سب کچھ ہوا. اور کیا یہ احسان کچھ میرے ہی ساتھ مخصوص ہے؟ نہیں، خدا کی قسم نہیں، بلکہ دنیا تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو دیتے ہیں. بڑے بڑے کافر مشرک سبھی کو دیتے ہیں، بلکہ دنیا تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو دیتے ہیں. جس سے اللہ کو محبت ہے اس کو بھی، اور جس سے محبت ہے اس کو بھی. ہاں آخرت کی نعمت صرف اسی کو دیں گے جس سے ان کو محبت ہے. دنیا کی محبت سے سب کو دیں گے، کوئی اس میں فرق نہیں. ہاں آخرت کی نعمت صرف اسی کو دیں گے جس سے اس کو محبت ہے. خدا تعالیٰ نے میرے باپ کو بھی گھر دیا، جگہ دی، کپڑا اور کھانا دیا،
اس نے مجھے بھی سب کچھ دیا اور میری اولاد و عیال کے لیے بھی اللہ کے علم میں رزق ہے جو لوح محفوظ میں مقدر ہو چکا ہے. اسے تمام مخلوق کا حال ہے کہ سب کے واسطے رزق مقدر ہے. پھر یہ فضول خیالات اور گمراہی کے راستوں میں بھٹکنا کس لیے؟ حد کے اندر رہو. پھر یہ فضول خیالات اور گمراہی کے راستوں میں بھٹکنا کس لیے کہ لوگ ساری عمر کہتے ہیں کہ لوگ ساری عمر اولاد و عیال کے لیے مکان بنانے، جائیداد وغیرہ حاصل کرنے میں ضائع کر رہے ہیں، اپنے واسطے کچھ نہیں کرتے. دیکھیے واقعی بات یہ ہے مولانا، اپنے واسطے کچھ نہیں کرتے. ہوشیار عقل مند وہ ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرے. عقل مند وہ ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرے، اپنے آپ کو عبادت میں لگائے رکھے اور مرے پیچھے کے لیے کام کرے. مرے پیچھے کے لیے کام کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے شائستہ بندے ہوں گے. بس لائق اولاد کے لیے تو فکر کی حاجت نہیں. سارے اولاد اور نالائقوں کو تمہاری فکر سے کچھ نفع نہیں. لائق اولاد اس کی ذمہ دار. وہ تو تمہارا جمع کیا ہوا خزانہ اور جائیداد 4 دن میں ختم کر کے مفلس ہو جائیں گے. اس آیت کی تفسیر میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ زمین سے مراد یہی زمین ہے یا جنت کی زمین، اور شائستہ لوگوں سے مراد نیک کام کرنے والے ہیں یا وہ جو سیاست اور حکومت کے لائق ہیں، اور میراث سے مراد باطنی میراث ہے یا ظاہری حکومت. بعض نے کہا کہ مراد باطنی میراث ہے، جب صالحین اس کے وارث ہوں گے، جس سے بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب بخوبی حاصل ہوتا ہے، وہ مراد ہے. جب صالحین اس کے وارث ہوں گے. جب وہ زمین سے لگتا ہے بندہ کو اللہ کا قرب بخوبی حاصل ہوتا ہے. جب وہ زمین سے لگتا ہے حاصل یہ ہوا کہ زمین کے اصلی مالک وہ ہیں جو زمین سے لگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. زمین سے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ جو عبادت کرتے ہیں وہ ہیں زمین کے مالک، جس سے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. فرماتے ہیں مراد باطنی میں یاد آ. بعض نے کہا کہ مراد باطنی میراث ہے جس سے بندہ کو اللہ کا قرب بخوبی حاصل ہوتا ہے. جب وہ زمین سے لگتا ہے حاصل یہ ہوا کہ زمین کے اصلی مالک وہ ہیں جو زمین سے لگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ زمین والے ہیں. کیونکہ انسان زمین پر اسی لیے بھیجا گیا ہے، اس کو مٹی سے اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ زمین سے لگ کر اپنی ذلت و عاجزی کا اظہار کرے. بس یہی لوگ زمین سے وہ کام لیتے ہیں جس کے لیے ان کو اور زمین کو بنایا ہے. زمین پہ سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، کام کرتے ہیں دینی. زمین سے وہ کام لیتے ہیں جس کے لیے ان کو اور زمین کو بنایا گیا ہے. تو یہی اس کے اصل مالک ہے. زمین سے کام لیتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، بناتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں جس کے لیے ان کو اور زمین کو بنایا گیا. بنایا گیا کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. تو عبادت کہاں کرتے ہیں؟ زمین سے لگ کے کرتے ہیں. تو زمین کو بھی کام ملا ہے. تو یہی اس کے اصل مالک ہے. دوسرے لوگ جو زمین سے کام نہیں لیتے وہ اصلی مالک نہیں، بلکہ غاصب و ظالم ہے. کام تو لے رہے ہیں زمین سے، لیکن غصب کے طور پر لے رہا ہے. زمین تمہاری لیے بنائی گئی عبادت کے لیے. جب کوئی عبادت کرتا ہے تو زمین کا حق ادا کر رہا ہے، اور زمین پر رہتا ہے، زمین کا کھاتا ہے، زمین کا پیتا ہے، اس پہ اللہ کی معصیت کرتا ہے. سب کا انداز الگ ہے. دیکھیے یہ مضمون، یعنی زمین کے وارث اور حاکم وہ لوگ ہوں گے جو مخلوق کے استحقاق کے موافق زمین کی حکومت
اور سیاست و انتظام کے لائق ہوں، کیونکہ لوگوں کے اعمال ہی حقیقت میں حکام ہیں۔ اس لیے سب کے سب یکساں سیاست کے مستحق نہیں، بلکہ بعض نرمی کے مستحق ہیں، بعض سختی کے۔ تمہارا سب سے بڑا حاکم خود تمہارا عمل ہے، جیسے تم خود ہوگے ویسے ہی حاکم تمہارے اوپر مسلط کیے جائیں گے۔ اس تفسیر کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے، ان الارض یرثها عبادی من یشاء، یورثها من یشاء من عبادی، زمین اللہ کی ہے اور اس کا وارث اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے کرتا ہے۔ اس آیت میں یقیناً زمین سے مراد یہی زمین اور میراث ہے، مراد حکومت اور سلطنت ہے، کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے جس میں آپ نے بنی اسرائیل کو تسلی دی ہے۔ اس میں یہ قید نہیں ہے کہ زمین کی حکومت صرف نیک بندوں کو ملے گی، بلکہ عاقبت یعنی کامیابی آخرت کو متقیوں کے لیے، آخرت کی کامیابی متقیوں کے لیے۔ یہاں کی زمین غیر متقیوں کو بھی دیں گے۔ اس سے یہ عبادی ساری یہاں نہیں ہے، من یشاء من عبادی، جس کو چاہیں گے اللہ حکومت دیں گے۔ اس میں کو کافر اور مشرک کی قید، لیکن جس میں آپ نے بنی اسرائیل کو تسلی دی ہے اس میں یہ قید نہیں کہ زمین کی حکومت صرف نیک بندوں کو ملے گی، بلکہ عاقبت یعنی کامیابی آخرت کو متقین کے لیے خاص کیا گیا ہے، والعاقبۃ للمتقین۔ وہاں فرق ہو جائے گا۔ اور قرآن کی آیتوں میں تعارض نہیں ہوتا۔ پھر ان الارض یرثها عبادی الصالحون میں اگر زمین سے دنیا کی زمین اور میراث سے حکومت مراد ہے تو صالحون کی تفسیر نیک بندوں سے نہ کی جائے گی، بلکہ لائق اور قابل لوگ مراد کیے جائیں گے، جو لائق ہوں گے۔ اب اس میں لائق ہو یا نہ ہو، یہ جو زمین کے لائق ہوں گے ان کو دی جائے گی، چاہے وہ مومن نہ ہو، ہے نا، ہوتا ہی۔ زمین و میراث سے حکومت مراد تو صالحون کی تفسیر نیک بندوں سے نہ کی جائے گی، بلکہ لائق اور قابل لوگ مراد لیے جائیں گے، یعنی جس میں حکومت اور سیاست خلق کی صلاحیت ہو وہ دیے جائیں گے، ان کو دیا جائے گا، خواہ مسلم ہو یا کافر، نیک ہو یا فاسق۔ اور بعض لوگوں نے اس آیت کی تفسیر جنت کی زمین سے کی ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جنت کی زمین کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے۔ اگر یہاں کی زمین ہے جو نیک قید نہیں ہے، اور وہاں ظاہر کے سب نیک ہی جائیں گے۔ اور یہ سب کے سب ہدایت پر، ہر ایک کی تفسیر صحیح ہے، کیونکہ قواعد شریعہ کے خلاف کوئی تفسیر خلاف نہیں ہے۔ بہرحال یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اگر اولاد قابل اور صالح ہوگی تو خود بخود زمین کی وارث ہو جائے گی، اگر اولاد قابل اور صالح ہوگی تو خود بخود زمین کی وارث ہو جائے گی، اور ناقابل ہوگی تو باپ دادا کے ترکے کو بھی برباد کر دے گی۔ پھر اولاد کے لیے دنیا میں حماق اور اس کے در فکر کیوں؟ اگر لائق ہے تو کریں گے، نالائق ہے تو برباد کرنے والے ان کی فکر کیوں کرتے ہو؟ بہرحال بہت بزرگوں بہت عمدہ بات آگے لکھ رہے ہیں، وہ سناتے ہیں سماج شاہ صاحب اس کو سناتے ہیں۔ بزرگوں، میں نے کوئی مشکل راستہ اور سہل طریقہ نہیں چھوڑا جس کے پردے نہ کھلے ہوں، اور لشکر ہمت کے ہاتھوں سے ان کے بادبان نہ اٹھا دیے ہوں۔ میں نے ہر دروازے سے اللہ کے پاس پہنچنا چاہا، ہر دروازے سے اللہ تک پہنچنا چاہا، مگر ہر دروازے پر بہت زیادہ ہجوم پایا، تو میں ذلت و انکسار کے دروازے سے پہنچ گیا۔ اس پر کم تھی، اس دروازے پر کم تھی، کوئی تلاوت لیے ہے، کوئی ذکر لیے ہے، کوئی نیکی لیے ہے، سب لے کے کھڑے ہیں پہنچنے کے لیے۔ ایک دروازہ جو عاجزی کا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہے کہ اپنے تک پہنچنے کے لیے عجز کو قرار دیا۔ اگر قدرت کو عجز کے خلاف تو کہاں سے ہم لے آتے؟ عاجز ہر شخص اختیار کر سکتا ہے۔ ہر دروازے پہ بہت زیادہ ہجوم پایا، میں ذلت و انکسار کے دروازے سے پہنچا، اس کو میں نے خالی پایا اور اسی سے واصل ہو کر اپنے مطلوب کو پا لیا۔ العجز و فخری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، العجز و فخری، الفقر و فخر نہیں ہے، عاجزی میرے لیے فخر کی بات ہے۔ عاجزی کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ کبر ہے، نخوت ہے،
یہ سب چیزیں اللہ سے دور کرنے والی ہیں. عاجزی اختیار کرنا اللہ کا قریب. عبادت کر کے بھی عاجزی اختیار کرو. جو حق کی عبادت ہم سے ادا نہیں ہوا اس میں بھی دوسرے طالب ابھی تک دروازے پر کھڑے تھے. کسی کو دربار تک رسائی نصیب نہ ہوئی تھی. مجھے میرے پروردگار نے اپنے فضل و عطا سے وہ دیا جس کو اس زمانے میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا. ایسے ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال گزرا. مجھ سے کرم خداوندی کے قاصد نے وعدہ کیا ہے کہ میرے مریدوں، محبت کرنے والوں اور مجھ سے میری اولاد سے، میرے خلفاء سے تعلق رکھنے والوں کی دستگیری کرے گا. خاص زمین کے مشرقی حصوں میں ہوں یا مغربی حصوں میں اس وقت ہوں یا قیامت تک ہونے والے ہوں، تدابیر و وسائل کے منقطع ہونے تک روحانی معاہدہ اس طرح ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو خراب نہیں کرتے. میری اولاد سے، میرے خلفاء سے تعلق رکھنے والوں کی دستگیری کرے گا. یہ وعدہ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ. مجھ سے کرم خداوندی کے قاصد نے وعدہ کیا ہے کہ میرے مریدوں، محبت کرنے والوں اور مجھ سے میری اولاد سے، میرے خلفاء سے تعلق رکھنے والوں کی دستگیری کرے گا. خاص زمین کے مشرقی حصوں میں ہوں یا مغربی حصوں میں، اس وقت ہوں یا قیامت تک ہونے والے ہوں، تدابیر وسائل کے منقطع ہونے تک روحانی معاہدہ اسی طرح ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے خراب نہیں کرتے. دستگیری کرے گا اللہ تعالیٰ. چاہے ہم اس سلسلے کے نہ ہوں، محبت کرنے والے میں سے نہیں ہیں. سیدنا رفاعی بہت بڑے آدمی ہیں. فرماتے ہیں بزرگوں، کھانے پینے، پہننے اور امن و عافیت، دین وغیرہ سے نعمتوں کی تعظیم کرو. بزرگوں، کھانے پینے، پہننے، امن عافیت اور دین وغیرہ سب نعمتوں کی تعظیم کرو. یہ نعمتیں جو ملی ہیں اللہ کا فضل ہے. نعمت تو تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے نعمتیں رہیں گی. نیک بندوں کی توجہات کے ذریعے یقین کو کامل کرو. نیک بندوں کی توجہات کے ذریعے یقین کو کامل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پر برستی اور اللہ کے مدد کے بعد ان پر سایہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے مدد سے ان کو اپنے تک پہنچنے کا راستہ بتلا دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پر برستی ہیں اور اللہ کے مدد کے بادل ان پر سایہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے ان کو اپنے تک پہنچنے کا راستہ بتلا دیا ہے، اپنا مقرب بنایا ہے، اپنی معرفت دی ہے، تو انہوں نے اللہ کو پہچان لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو ایمان کے لیے کھول دیا، ان کو تمام انسانوں کا سردار بنا دیا. اللہ کو ان سے محبت ہے، ان کو اللہ سے محبت ہے. اللہ والوں کی تعریف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام انسانوں کا سردار بنایا. اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت ہے، ان کو اللہ سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. یہی ہے بڑی کامیابی بزرگوں سے تعلق رکھنے میں. یہ سب فوائد ہیں. اللہ ایسے ہی کہتے ہیں. یہی ہے بڑی کامیابی. اللہ پر توکل، بھروسہ کے ستونوں کی بنیادوں کو مضبوط کرو. توکل، اللہ تعالیٰ پر توکل کے ستونوں کی بنیادوں کو مضبوط کرو. اللہ پر بھروسہ، سب کچھ وہی ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں دو چیزیں لازمی، تواضع اور توکل. ماشاء اللہ صاحب نے توکل اختیار کرو، اللہ سے تعلق پیدا ہوگا. تواضع اختیار کرو تو مخلوق سے تعلق درست ہو جائے. یہی دونوں اصل ہیں.
اللہ تک پہنچنے کے لیے یہی دو چیزیں، حقوق اللہ کو ادا کرنا، حقوق العباد کو۔ حقوق اللہ کو ادا کرو گے توکل سے، حقوق العباد کو ادا کرو گے تواضع سے، دونوں سب ایک ہے۔ اپنی دعاؤں کے الفاظ اور عنوان ایسے بناؤ جس کے معنی اللہ کے لیے خاص ہوں، ایسا نہ کرو کہ جو مشترک معلوم ہو اللہ کی۔ نفس اور شیطان سے بچتے رہو، نفس اور شیطان سے بچتے رہو، اور ہر کام میں احتیاط کا خیال رکھو، ہر کام میں، کیونکہ جس نے اللہ تعالیٰ کے کام میں احتیاط کے ساتھ اپنی کمر کس لی، اللہ تعالیٰ کا قرض کر کے رحمت کی سواریاں پر سوار ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا قرض کر کے رحمت کی سواریوں پر سوار ہو گیا، وہ ناکامیاب نہیں ہوگا۔ واعظ کہنے والا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بعد کیا کہے گا؟ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، یہی کہے گا۔ نصیحت کے واسطے ارشاد بس ہے، کل رسم بما تسا، ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ نصیحت کے واسطے یہ ارشاد بس ہے، ہر آدمی کو بدلہ ملے گا جو کرے گا، یہ نصیحت معمولی ہے۔ اختصار کرنے والا ارشاد خداوندی کل یعمل علی شاکرتی کے بعد اور کون سا عنوان اختیار کرے گا؟ خبردار کرنے والا، کل یعمل، یعنی اس سے بڑھ کے کوئی عنوان ہو سکتا ہے متوجہ کرنے کے لیے؟ ارشاد خداوندی انا لا نضیع اجر من احسن عملا، اس کے بعد اور کیا وعدہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ خود وعدہ فرما رہے ہیں کہ ہم پورا کریں گے۔ ڈرانے والا اللہ کے ارشاد یعلم السر و اخفی و یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور کے بعد اور کیا باریکیاں بیان کرے گا؟ کوئی بیان کرنے والا اس سے بڑھ کے بیان کر سکتا ہے؟ قرآن جو بیان کر رہا ہے نصیحت بہت حضرت فرماتے ہیں، کیا قرآن سے بڑھ کے کوئی واعظ ہو سکتا ہے؟ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ باتیں قرآن نے جب کہا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی واعظ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے بعد کیا باریکیاں بیان کرے گا کوئی واعظ؟ نیک کاموں کی تاکید کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ارشاد وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کے بعد اور کیا وضاحت کرے گا؟ بہت عمدہ بات ہے، پورے قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کچھ دیں اس کو اختیار کرو، اور جس سے روک دیں اسے باز آ جاؤ۔ یہ ارشاد نیک کاموں کی تاکید کرنے کے لیے بس ہے، اس سے بڑھ کے کوئی کرا نہیں۔ برے کاموں سے روکنے والا حق تعالیٰ کے ارشاد فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ کے بعد اور کیا اعلان کرے گا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرتا رہنا چاہیے وہ کسی فتنے میں یا سخت عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اس سے بڑھ کے ڈرنے کی کیا بات ہوگی؟ آیتیں لے آ رہے ہیں کہ یہ سب نصیحت کے لیے کافی ہے۔ برے کاموں سے روکنے کے لیے یہ ارشاد بہت واضح اور کافی ہے۔ کوئی عقل والا اللہ تعالیٰ کی ارشاد وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کے بعد اور کیا معیار بتلائے گا؟ اس سے بڑھ کے کوئی بتا سکتا ہے؟ اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رات بھر اس کو کہتے رہ گئے، اے وہ ذات جو ذرہ برابر نیکی کا بدلہ نیکی سے دے گا اور ذرہ برابر بدی کا بدلہ بدی سے۔ امام حنیفہ کہتے داڑھی پکڑ لیا، یہی کہتے رہے اس عبد نعمان کو آگ سے بچائیے۔ جب آپ کا یہ ارشاد ہے، بار بار اسی کو دہراتے تھے، بہت حضرت اس کو سناتے تھے، مجھ سے بہت سناتے تھے اور فرماتے تھے امام صاحب کا یہ حال تھا،
ہم ان کے قول کے اتباع کرتے ہیں، ان کے حال کی اتباع نہیں کرتے۔ اس حال کو بھی پیدا کرو امام ابو حنیفہ کے۔ یہ ارشاد ایسا جامع ہے کہ تمام اعمال کو شامل ہے، اس سے بڑھ کر جامع قانون کون بیان کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ عمدہ بات ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کامل کتاب ہے، اس میں ذرا شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ بہت عمدہ مول صاحب ہے، بہت عمدہ نصیحت۔ یہ کتاب اللہ مضبوط حجت اور ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے۔ یہ کتاب اللہ مضبوط حجت اور ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے۔ یہ ہم کو ما کان و ما یکون کی خبر دیتی ہے۔ یہ کتاب جو ہوا ہے، جو ہونے والا ہے، سب بتاتی ہے۔ یہ پچھلے اور اگلے واقعات کو ظاہر کرتی ہے۔ اس نے ہمارے سامنے تمام چھپے ہوئے بھید کھول دیے۔ جس نے اس پر عمل کیا اسے نجات پائی۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو تمام نجات پانے والوں کے لیے سردار اور مناجات کرنے والوں کے وسیلے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم روشن راستہ ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو تمام نجات پانے والوں کے سردار اور مناجات کرنے والوں کے وسیلہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم روشن راستہ ہے، جن کے پیچھے گمراہی کا نام بھی نہیں۔ اور یہی اس جماعت صوفیہ کا راستہ ہے جس پر چلنے کا ثمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے۔ نصیحت ہی نصیحت ہے بیٹا، وہ سنا دیتا ہوں۔ نہیں سناتا اب یہاں اپنے گھر میں تو پینتیس کیا لکھا ہے؟ 35۔ اسی یہ بہت ہے، ان کی کرامت جو بہت مشہور ہے، جس کو ہر جگہ میں بڑا نہیں بیان کرتے، لیکن اب یہاں تو حضرت تھانوی اور یہ نے بیان کیا تھا۔ اب مجھے ہمت ہوگی، میں نے دیکھا نہیں تھا جس کو، مجھے معلوم تھا ہی۔ حضرت سیدنا شیخ الکبیر سید احمد رفاعی کی یہ کرامت مشہور برکت درجے تواتر کو پہنچ چکی ہے۔ کہ سن 555 ہجری میں آپ مدینہ منورہ پہنچے اور روضہ اقدس و انور میں حضور پرنور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام عرض کرنے حاضر ہوئے، تو ان الفاظ سے سلام کیا ہے: السلام علیکم یا جدی، آپ پر سلام ہو اے میرے نانا، نواسے تھے۔
آپ پر سلام ہو اے میرے نانا۔ جواب میں روض اقدس سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا ولدی، تم پر سلامتی ہو اے میرے بیٹے، تم پر بھی سلام ہو۔ اس آواز مبارک سے حسین احمد کبیر پر حالت وجد طاری ہو گئی اور جوش محبت و فرط اشتیاق میں عرض کیا، جب میں دور تھا، عربی میں ہے، جب میں دور تھا تو اپنی روح کو بھیج دیا کرتا تھا، وہ میری طرف سے نائب ہو کر آپ کی قدم بوسی کر جاتی تھی۔ دور تھا، دوسرے ملک میں تھا، تو روح کو بھیج دیتا تھا تو میرے نائب قدم بوسی کر جاتی تھی۔ اب تو میں اپنی شکل و صورت کے ساتھ در دولت پر حاضر ہو گیا ہوں، تو اپنا دست مبارک بڑھا دیجیے تاکہ میرے لب اس سے کامیاب ہو جائیں۔ ٹھیک سے کبھی بیان نہیں کیا تھا، میں نے پڑھا تو نہیں تھا، میں بیان کرتا رہا ہوں۔ جب میں یہ کہا ہے فی حالت البود روحی کتب تو ارسلھا تقبل الارض عنی وعن نائبتی، جب میں دور تھا تو اپنی روح کو بھیج دیا کرتا تھا، اے نانا کی طرف، جب میں دور تھا تو اپنی روح کو بھیج دیا کرتا تھا اور میری طرف سے نائب ہو کر آپ کی قدم بوسی کر جاتی تھی، اور اب تو میں اپنی شکل و صورت کے ساتھ در دولت پر حاضر ہو گیا ہوں، تو اپنا دست مبارک بڑھا دیے تاکہ میرے لب اس سے کامیاب ہو جائیں۔ سنیے، یہ کہنا تھا کہ قبر کریم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک چمکتا ہوا ظاہر ہوا۔ بیان کیا ہم نے کبھی، لیکن زیادہ اتنا ہم کو خود الفاظ یاد نہیں تھے، نہیں دیکھا بھی نہیں تھے کبھی۔ کتاب دیکھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ الفاظ ہے، قبر کریم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک چمکتا ہوا ظاہر ہوا، اور حضرت شیخ نے آگے بڑھ کر دست مبارک کا بوسہ دے دیا، دست مبارک، جس کے بعد وہ پھر قبر شریف میں مخفی ہو گیا دست مبارک۔ سمجھ رہے نا؟ اس واقعے کے دیکھنے والے ہزاروں آدمی تھے، یہ کہنا ہے۔ اس واقعے کے دیکھنے والے ہزاروں آدمی تھے، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ واقعہ سن 555 ہجری میں ہوا۔ اس واقعے کے بعد 556 سے جبکہ حضرت شیخ حج و زیارت سے فارغ ہو کر خانقاہ ام عبیدہ میں واپس تشریف لائے تو حضرت شیخ کے مواعظ کرم بند کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ مجموعہ مواعظ اسی کرامت مشہورہ کے بعد ہی آئے ہیں۔ یہ اس کرامت کے بعد حضرت شیخ کے مواعظ کرم بند کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ مجموعہ مواعظ اس کرامت مشہورہ کے بعد ہی ارشادات ہیں، جیسا کہ شیخ شرف الدین عبدالسمیع ہاشمی واسی رحمۃ اللہ اصل کتاب کے دیباچے میں تحریر فرمایا ہے۔ شیخ شرف الدین عبدالسمیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور میرے احباب کی ایک بڑی جماعت نے حضرت شیخ کے دہن مبارک سے سن کر ان مواعظ کو جمع کیا ہے جو ہم نے سنایا ہے۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہوئی ہے، کبھی سنائے نہیں، اور اس کا اہتمام کیا ہے۔ حضرت شیخ کے الفاظ بےعینی بے جنسی ضبط کیا جائے، شیخ کے الفاظ کے بےعینی بے جنسی ضبط کیا جائے۔ ماں ظفر احمد صاحب کہہ رہے ہیں سخت ناشکری ہوگی، بات ہوگی، ماں ظفر احمد صاحب کہہ رہے ہیں تاکہ آپ لوگ کی قدر ہو جائے کہ کیا ہے۔ سخت ناشکری ہوگی
اگر میں اس حقیقت کا اظہار نہ کروں کہ مجھے اس کتاب کے ترجمہ اور شرح میں ان علوم و معارف سے بہت زیادہ مدد ملی ہے جو حضرت مجدد الملت حکیم الامت اشرف العلماء الکرام قطب الارشاد مرشد الانام سیدی و مولائی محمد اشرف علی صاحب تھانوی دامت برکاتہم سے اس ناچیز کو حاصل ہوئے. نہیں ترجمہ کرنے میں حضرت تھانوی کے علوم و معارف کام آئے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت اقدس کے نفس قدسیہ کے سہارے ہی سے میں اس میدان میں چل سکا. ہم لوگوں کی قدر نہیں ہوگی، اب تو قدر کیجیے، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت قدس کے نفس قدسیہ کے سہارے ہی میں اس میدان میں چل سکا، ورنہ اس قابل ہرگز نہ تھا. اللہ تعالی شانہ اس ابر رحمت و آفتاب ولایت و معرفت کو تعدیر صاحب فخر و جلوہ اعلیٰ رکھے. حضرت تھانی کی دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالی شانہ اس ابر رحمت و آفتاب ولایت و معرفت کو تعدیر صاحب فخر و جلوہ اعلیٰ رکھے. آمین. یرحم اللہ عبدن قال آمین. اصل کتاب کا نام البرہان المؤید ہے. ترجمہ کا نام حسب ارشاد سیدی حکیم الامت دام مجدہم البنیان المشید رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور نام کے معافی اس کو شاداب و سرسبز اور بہار بے خزاں بنائے. آمین. ظفر احمد رف اللہ عنہ تھانوی عثمانی حال مقیم اشرف آباد دارالعلوم ٹنڈوالہ سندھ. اللہ جس وقت حضرت حکیم الامت دامت مجدہم ترجمہ کو ملاحظہ فرما رہے تھے تو ایک دن اپنے مجلس خاص میں فرمائے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی کتاب کے ترجمے سے مجھے ایسی خوشی ہوئی ہو. ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ یہ کتاب اس قابل ہے کہ صادقین روزانہ بطور ورد کے اس کا مطالعہ کیا کریں. اور کما کار سن لیا نا یہ بھی. تب یہی ارادہ کیا تھا سناؤں گا، تو آج موقع ایسا آ گیا تو اچھا ہی ہوا. ان کے لیے بھی نیک فال ہے انشاءاللہ، اس کا فائدہ ہوگا ان کو. دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو پڑھایا گیا ہے، جو اثر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کا ثواب ہمارے مکرم محب مکرم حافظ صغیر عالم صاحب کو اس کا ثواب مرحمت فرمائے. ان کے ساتھ ہم لوگ کو بھی اللہ شریف فرما دے. ان کے بچوں کو بھی صبر و سکون عطا فرمائے. ان کے معاملے کو آسان فرما دے. یا اللہ ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے. ان کے بچے جو ہیں ان پر بھی اللہ رحم فرمائے. ان کو صبر و سکون عطا فرمائے اور ان کو اچھے سے اچھا مقام عطا فرمائے. جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائے. اللہ اپنی خاص رحمت کا معاملہ فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت سید رفاعی، سید عبد القادر جیلانی، یہ سب معلوم ہوا، کہیں لکھا ہوا کہ سید عبد القادر جیلانی موجود تھے، انہوں نے بھی دیکھا. اللہ تعالیٰ اس جو مجلس ہوئی ہے اللہ اس کو بھی قبول فرمائے. ہم سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو موجب سعادت، موجب کرامت، دخول جنت بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.